ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ مفتی صاحب روزہ کے افطار کے وقت کے جو دعائیں ہیں افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے افطار کے وقت میں دو دعائیں منقول ہیں، دو دعائیں۔ ایک تو مشکات کے اندر وہ دعا مشہور جو سب پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری دعا جو سنن نبی داؤد کے اندر منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھا کرتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ آپ پہلے ان کا ترجمہ سن لیں۔ اللہم لک صمت، یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں، یعنی انسان کسی کام کو کر چکنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے۔ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا، روزہ تیرے واسطے ہی رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ اور جو دوسری دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی اور حلق یعنی عروق حلق تر ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کا اجر اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ تو چونکہ ان احادیث میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بعض محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ روزہ کھول چکنے کے بعد یہ دعائیں پڑھی جائیں گی۔ روزہ کھول چکنے کے بعد جب انسان افطاری کر لے، کھجور کھا لے، اس وقت یہ دعا پڑھے۔ لیکن مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اور سعودی عالم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ پہلی دعا جو یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پہلے پڑھ لی جائے، یعنی انسان افطاری سے پہلے پڑھ لے۔ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ افطاری کے بعد انسان پر غفلت طاری ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے، اور وہ کیفیت جو افطاری سے پہلے ہوتی ہے عاجزی والی، انکساری والی اور اللہ سے مانگنے والی، اور افطاری سے پہلے تو دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ دعا یعنی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پہلے پڑھ لے تو زیادہ افضل اور اچھا ہے، اور افطاری کر کے یہ دعا پڑھ لے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو اس طرح سے دونوں احادیث کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا اور دعا کی کیفیت بھی برقرار رہے گی۔ تو بہرحال یہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی صراحتاً کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پہلے پڑھا کرتے تھے یا بعد میں پڑھا کرتے تھے، الفاظ سے پتہ چلتا ہے، الفاظ بتلا رہے ہیں کہ کھا چکنے کے بعد پڑھنا چاہیے، تو بعض علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جناب یہ افطاری کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جناب یہ چونکہ افطاری کے بعد غفلت ہو جاتی ہے، وہ روزے سے پہلے والی کیفیت نہیں رہتی، تو ایک دعا پہلے پڑھ لی جائے اور ایک دعا بعد میں پڑھ لی جائے، تو اس طرح سے ساری روایتوں کے اوپر عمل ہو جائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.